قومی اسمبلی نے فنانس بل 2022 کی شک بشک کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ مالی سال 2022-2023 کے بجٹ کی منظوری حکومت کو تعطل کا شکار بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کی بحالی کے ایک قدم قریب لے آئی ہے۔ قومی اسمبلی نے تاجروں سے بجلی کے بلوں کے ذریعے سیلز ٹیکس وصول کرنے اور IT اور سافٹ ویئر کنسلٹنٹس کی خدمات پر 5% ٹیکس لگانے کی ترمیم کی بھی منظوری دی۔ تنخواہ دار طبقے کو دیا جانے والا ریلیف واپس لینے کی ترمیم کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF سے $2 ارب مل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال معاشی مسائل کے تدبیر سے حل کی متقاضی ہے اور ملک کو درپیش مالی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مشکل مالیاتی حالات میں چین کی حمایت اور پاکستان کو معاشی استحکام حاصل کرنے میں مدد کا بھی ذکر کیا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے پاکستان سے اگلے مالی سال کے ٹیکس وصولی کا ہدف 7.25 ٹریلین روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے لیے زرعی ٹیکس میں چھوٹ واپس لینے اور تنخواہ داروں پر بوجھ بڑھانے سمیت تقریباً 300 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی ضرورت ہوگی۔ کلاس ٹیکس سلیب کو معقول بنانے سے متوسط اور بالائی درمیانی آمدنی والے طبقوں پر ٹیکس کا بوجھ تقریباً دگنا ہو جائے گا۔ ٹیکس حکام کو اب ہدف حاصل کرنے کے لیے مئی اور جون کے دوران یومیہ اوسطاً 20 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ CAD مئی 2022 میں 1.43 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ ایک ٹویٹ میں مرکزی بینک نے بتایا کہ اپریل کے مقابلے میں مجموعی طور پر درآمدات میں کمی ہوئی۔ عید کی تعطیلات کی وجہ سے ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی نے اس اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور فرانس نے G20 ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو DSSI کے تحت 107 ملین امریکی ڈالرز کے قرضوں کی معطلی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ رقم جو ابتدائی طور پر جولائی اور دسمبر 2021 کے درمیان قابل ادائیگی تھی، اب 6 سال کی مدت میں 1 سال کی رعایتی مدت سمیت نیم سالانہ قسطوں میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں کم لاگت بجلی پیدا کرنے میں مدد کے لیے پاکستانی روپے میں افغانستان سے کوئلہ درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستانی کرنسی میں افغان کوئلے کی درآمد سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اس مقصد کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ کم لاگت بجلی پیدا کرنے اور گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے۔ روپے کی قدر میں کمی اور بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کے نتیجے میں کھاد کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، جس سے زراعت اور تحفظ خوراک توقع سے زیادہ خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ کسانوں نے خبردار کیا ہے کہ کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پورے شعبے کو تجارتی طور پر ناقابل عمل بنا سکتی ہیں۔ کھاد کی ان قیمتوں کے ساتھ گندم کی تجارت ممکن نہیں رہی اور کسانوں کی اکثریت تقریباً یقینی طور پر گندم کی کاشت سے محروم ہو جائے گی۔ اس طرح پاکستان کو اب سے بھی زیادہ خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان میں گھریلو بجلی اور ایندھن کی قیمتوں میں 100% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی حکومت مہنگے ایندھن کی درآمد سے ہونے والے کچھ نقصانات کو پورا کرنے کے لیے اگلے ماہ سے بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان میں LNG کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین اور پاکستان نے ترقی کے میدان میں کافی تعاون کیا ہے، جس سے دونوں ممالک اور خطے کے عوام کو ٹھوس فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ پاکستان گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کو نافذ کرنے میں چین کا ترجیحی شراکت دار ہے اور ہم عالمی ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی کی جانب سے چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے چین کے وزیر ٹرانسپورٹ لی شاؤ پنگ کو پاک چین تعلقات کو مضبوط بنانے اور پاکستان میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو فروغ دینے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان آؤٹ اسٹینڈنگ کریسنٹ میڈل سے نوازا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA نے 2 پاکستانی فرموں اور چین کے جیولوجیکل انجینئرنگ کمپلیکس SPGEC کے درمیان مشترکہ منصوبہ بندی کو سب سے زیادہ فائدہ مند بولی دینے والا قرار دیا ہے۔ M8 ایک 892 کلومیٹر لمبی ایسٹ ویسٹ موٹر وے ہے جو سندھ کے سکھر اور لاڑکانہ کے علاقوں کو گوادر سے ملاتی ہے۔
चीन के नौ मुंतखब कौंसल जनरल याओ शीरिन ने कहा कि पंजाब और चीन के दरमियान मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तावन मुआशी तलकात को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है और इस अज़्म का इजहार किया कि लाहौर में चीनी कौंसलेट सनतों के लिए कारोबार से कारोबारी रवाबत को तेज करने के लिए मुकम्मल तावन करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, मौजूदा तरक्याती मरहले में ज़राई टेक्नोलॉजी, समाजी शोबा, अफरादी कुव्वत की तरबियत और सनती तरक्की अहम शोबे थे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में CPC की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और मरकजी कमीशन बराए खारजा अमूर के दफ्तर के डायरेक्टर योंग जीचे से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम चीन की तवील मुद्दती और बेलोस इमदाद को सराहते हैं और इक्तिसादी तरक्की और वबाई अमराज के जवाब में चीन के कामयाब तजर्बे से सीखने को तैयार हैं। यांग जीची ने कहा कि चीन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI के लिए पाकिस्तान की हमायत को सराहता है और इन इक़दामात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि एशिया और दुनिया को मजीद पुरअमन, महफूज और खुशहाल बनाया जा सके। चीन और पाकिस्तान दोनों ने इलाकाई सलामती, इस्तेकाम और तरक्की के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग में तावन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में पन बिजली की सरमायाकारी का पहला मंसूबा चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन की जानिब से सरमायाकारी और तैयार किया गया। पाकिस्तान में क्रोट हाइड्रो पावर स्टेशन को मुकम्मल तौर पर कमर्शियल ऑपरेशन में डाल दिया गया है। क्रोट हाइड्रो पावर स्टेशन सूबा पंजाब में दरियाए जहलम पर वाक़ है, जिसकी कुल सरमायाकारी तकरीबन 1.74 बिलियन अमरीकी डॉलर है और इसकी कुल नस्ब सलाहियत 7,20,000 किलोवाट है। ये CPEC में तवानाई के तावन का एक तरजीही अमल दरामद और पहला बड़े पैमाने पर पन बिजली की सरमायाकारी का मंसूबा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रोट हाइड्रो पावर स्टेशन के मुकम्मल होने और फाल होने के बाद बिजली की औसत सालाना पैदावार 3.2 बिलियन किलोवाट है, जो पाकिस्तान के लिए साफ तवानाई फराहम करती है, जो तकरीबन 5 मिलियन मुकामी लोगों की बिजली की तलब को पूरा कर सकती है। और पाकिस्तान में बिजली की किल्लत का मसला और इसके साथ साथ हर साल 4500 से ज़ायद मुकामी मुलाजमतें बराह रास्त या बिलवास्ता फराहम करती हैं। पाकिस्तानियों ने हांगकांग के चीन के साथ इत्तेहाद की सिल्वर जुबली की तकरीब को दिल की अथाह गहराइयों से सराहा है और उन्होंने चीनी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए चीनी कौम की खिदमत के अज़्म का इजहार किया। और हम यहाँ पर रहने पर फख्र और प्राउड महसूस करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम आइंदा भी अपनी ये तमाम आज़ादियों को बरकरार रख सकेंगे और हमारी बेस्ट विशेस, हमारी नेक तमन्नाएं इस गवर्नमेंट के साथ है, इस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के साथ है। हमारी नेक तमन्नाएं हैं अल्लाह ताला इस जगह में रहने वाले तमाम शहरियों का, इस जगह के रहने वालों का हामी और नासिर हो। वस्सलाम। सबसे बड़ी बात है हमें मजहबी आज़ादी भी हासिल है। हर तरीके से हम अपनी मस्जिदों में मजहबी एक्टिविटीज़ सर अंजाम देते हैं। नो प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग को अप्रिशिएट करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी की तरफ से।